تمام کی تمام لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے میرے نبی دنیا والے لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دیا جائے، دنیا والے لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا جائے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے میرے نبی علم والے اور بغیر علم والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک عالم اور ایک جاہل یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، یعنی علم والے اور بغیر علم والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے کی مثال بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک انسان روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ ایک انسان ہے اس دنیا کے اندر جس کے پاس آنکھ ہے، لیکن اس کی آنکھ کے اندر بینائی موجود ہے، اور وہ انسان اس بینائی کی وجہ سے روشنی میں اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک انسان اس دنیا کے اندر ہے جس کے پاس آنکھ تو ہے لیکن آنکھ کے اندر بینائی نہیں ہے، آنکھ کے اندر روشنی نہیں ہے۔ بالکل علم والے اور بغیر علم والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر علم والے ہیں، وہ انسان روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اپنے سماج کے اندر مشاہدہ کیا کرتے ہیں، اور اپنے سماج کے اندر جب طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں، اپنے سماج کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو آپ کو سماج کے اندر، آپ کو معاشرے کے اندر ایسے انسان ملیں گے، ایسے لوگ ملیں گے جس کے پاس اس دنیا کے اندر دنیاوی علوم تو موجود ہے، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑے کالجوں سے ڈگریاں تو حاصل کر لی ہے، لیکن اس کے پاس دنیاوی دینی علوم نہیں ہے۔ دنیاوی علوم تو ہے لیکن اس کے پاس دینی علوم نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک انسان حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک انسان صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں واضح کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ علم والے کی مثال بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک علم والا اس دنیا کے اندر روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ جس کے پاس اس دنیا کے اندر دینی علوم ہوتا ہے وہ انسان حلال و حرام میں تمیز کر سکتا ہے۔ اگر وہ انسان حرام راستے کے اوپر جاتا ہے تو وہ انسان اپنے علم کی بنیاد پر ایک انسان صحیح راستے کو جو ہے وہ انسان تمیز کر لیتا ہے، صحیح اور غلط میں تمیز کر لیتا ہے۔ تو علم والے اور بغیر علم والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر علم دین کیوں حاصل کرنا چاہیے، علم دین حاصل کرنے کے کیا فائدے ہیں، اور علم دین حاصل نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر علم دین حاصل کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ آج آپ ملک ہندوستان کے اندر اپنی نظر کو دوڑائیں، آپ کو پتا چلے گا ہمارے پاس اس دنیا کے اندر ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آج علم دین نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم اور آپ تنزلی کے شکار ہیں۔ آج ہم اس دنیا کے اندر بے بسی کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وہ سماج، وہ معاشرہ جو اس دنیا کے اندر اعلیٰ اخلاق اور اس دنیا کے اندر بڑے خاندان کے اوپر تکبر و غرور کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی آج اس دنیا کے اندر تنگی میں کٹ رہی ہے، اس کی زندگی آج اس دنیا کے اندر تنزلی میں کٹ رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب تک ہم نے علم دین کو اپنے گلے سے لگا کر کے رکھا تھا، دنیا ہمارے سامنے ہمارے قدموں کے نیچے تھی، لیکن جب سے ہم نے علم دین سے دوری اختیار کی، جب سے ہم نے جہالت کو گلے سے لگایا، ہماری زندگی آج اس دنیا کے اندر تنگ ہو چکی ہے، اور آج ہم اس دنیا کے اندر تنزلی کے شکار ہو چکے ہیں۔ آئیے ایک آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، اگر تم
اس دنیا کے اندر علم دین کو حاصل کرو گے تو ہم تمہاری درجات کو بلند کر دیں گے. اگر تم میرے اوپر ایمان رکھو گے اور اس دنیا کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے تو ہم تمہاری درجات کو بلند کر دیں گے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا, تم میں سے وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لیا, اللہ رب العالمین کو اپنا پروردگار مان لیا, اللہ رب العالمین کو اپنا مشکل کشا تصور کر لیا, اور وہ لوگ جسے علم دین دے دیا گیا, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی درجات کو بلند کر دیتا ہے, ایسے لوگوں کی جو ہے درجات کو بلند کر دیتا ہے, ایسے لوگوں کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, آج دنیا کا آپ مشاہدہ کر لیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے, اگر کسی ملک کے اندر ایک مسلمان سانس لے رہا ہے تو اس مسلمان کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے, اس مسلمان کو اس دنیا کے اندر تنزلی بری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے اور آپ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے منہ موڑ لیا ہے, ہم نے رب کائنات کی اصولوں کو پس پشت ڈال دیا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ رب العالمین تو کھلے لفظوں میں یہ واضح کر رہا ہے کہ لوگوں, اگر تم اپنے عزت کو بڑھانا چاہتے ہو, اگر تم اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہو تو علم دین کو حاصل کرو. آج ہم اور آپ علم دین سے دور ہیں, اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ رب العالمین اسی کتاب کی وجہ سے, یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی وجہ سے, چھوڑ دینے کی وجہ سے ایک انسان کو اس دنیا کے اندر تنزلی میں مبتلا کر دیتا ہے, اور اسی کتاب کی وجہ سے ایک انسان کو بلند کر دیتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, آج اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں, اپنے غریبان کے اندر ٹٹول کر کے دیکھیں کہ آج ہم اس دنیا کے اندر تنزلی میں اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے. آج انسان اس دنیا کے اندر ہمیں گری ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا. اگر ہمیں گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے تو ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے منہ موڑا ہے. ہم نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ, سنت رسول اللہ اور رب کائنات کی اصولوں کو پس پشت ڈالا ہے, جس کا نتیجہ اور جس کا ثمرہ آج ہمیں یہ مل رہا ہے کہ دنیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہر انسان ہمیں اور آپ کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے. تو علم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. ہمیں اور آپ کو علم اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کر دے اور عزت والی زندگی اس دنیا کے اندر عطا کرتے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز, ہمیں اور آپ کو علم اس لیے حاصل کرنا چاہیے, ہمیں اور آپ کو دینی علوم سے اس لیے روشناس ہونا چاہیے تاکہ ہم رب کائنات کی نشانیوں کے اوپر تدبر و تفکر کر سکیں, رب کائنات کی نشانیوں کے اوپر تدبر و تفکر کر سکیں اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لا سکیں. آئیے ایک آیت کریمہ کو بھی دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والے لوگوں کو اس بات کی طرف آگاہ کر رہا ہے, دنیا والے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں, ہم نے جو نشانیاں تمہیں اس دنیا کے اندر عطا کی ہے, ہم نے جن چیزوں کو اس دنیا کے اندر تمہارے لیے پیدا کیا ہے, اگر تم عقل رکھتے ہو تو تمہارے لیے ان تمام کی تمام چیزوں میں نشانیاں موجود ہے. اگر تم علم والے ہو تو ان تمام کی تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانیاں موجود ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور دن اور رات کی تبدیلیوں میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں, علم والے لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں.
یعنی اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور دن اور رات میں جو تبدیلیاں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین دن اور رات میں جو تبدیلیاں کرتا ہے، ایک انسان کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں موجود ہیں اگر ایک انسان عقل رکھنے والے ہیں اور اگر ایک انسان علم والے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ اسی دنیا کے اندر مشاہدہ کر لیں اور اسی دنیا کے اندر طائرانہ نظر دوڑا لیں، اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑے فلاسفر کی کتابوں کو آپ پڑھ لیں، اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑے ایجوکیٹڈ انسان کی کتابوں کو آپ پڑھ لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ایجوکیٹڈ انسان جس کے پاس صرف اور صرف دنیاوی علوم تھے، لیکن جس کے پاس دینی علوم نہیں تھا، ان لوگوں نے ان چیزوں کے اوپر ایمان لانے سے انکار کیا۔ ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں، رب نام کی کوئی چیز نہیں، گاڈ نام کی کوئی چیز نہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دینی علوم سے روشناس ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو دینی علوم کو حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر رب کائنات کی نازل کی ہوئی، رب کائنات کے پیدا کیے ہوئے نشانیوں کے اوپر تدبر و تفکر کر سکے۔ اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے بعد دوسری آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب ایک انسان اس دنیا کے اندر دین علوم کو حاصل کر لیتا ہے، جب ایک انسان شریعت کو سمجھ لیتا ہے، جب ایک انسان کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی عبارت کو پلٹنا شروع کرتا ہے، جب وہ انسان آسمان کے اوپر تدبر و تفکر کرتا ہے، جب وہ انسان زمین کے اوپر اپنی نظر کو دوڑاتا ہے، جب وہ انسان پہاڑوں کے اوپر اپنے نظر کو دوڑاتا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کی ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، وہ انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ انسان کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، وہ آدمی بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اپنے پہلوؤں کے بل بیٹھ کر کے لیٹ کر کے وہ انسان رب کائنات کی عبادت کرتا ہے، اور وہ انسان اپنی زبان سے یہ جملے ادا کرتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میری پروردگار عالم اگر تو نے زمین کو پیدا کیا ہے، اے میرے پروردگار عالم اگر تو نے آسمان کو پیدا کیا ہے، اگر تو نے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، تو اس کو تو نے بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، آپ نے ان چیزوں کو مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے پروردگار عالم تو نے ان چیزوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ جب ایک انسان علم دین حاصل کر لیتا ہے، شریعت کو سمجھ لیتا ہے، رب کائنات کے اصولوں کو سمجھ لیتا ہے، جب کسی مدارس کے اندر اپنے اساتذہ کے سامنے ظالم طلب مستح کر لیتا ہے، تو وہ انسان ان چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر کرتا ہے، اور بے ساختہ ایسے لوگوں کی زبان سے یہ جملے ادا ہو جاتے ہیں اے میرے پروردگار عالم تو ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، لیکن اس کے بالمقابل جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر دینی علوم دنیاوی علوم کو حاصل کیا، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر عصری علوم کو حاصل کیا، ان لوگوں نے اس دنیا کے اندر ملحد بن کر کے اپنی زندگی کو گزارا، ان لوگوں نے رب کائنات کے وجود کا انکار کیا۔ آپ نے سوشل میڈیا کے اندر دیکھا ہوگا ایسے ایسے ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، ڈز گاڈ ایگزسٹ کے نام پر ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے، ایسے ایسے جو ہے شخصیت جن کے علوم کے بارے میں، جن کے علم کے بارے میں لوگ گواہیاں دیا کرتے ہیں، لیکن دینی علوم نہ ہونے کی وجہ سے ایک انسان ملحد بن جاتا ہے، دینی علوم نہ ہونے کی وجہ سے ایک انسان حلال و حرام میں تمیز نہیں کر پاتا ہے۔ تو دینی علوم ہمیں اور آپ کو اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی نشانیوں کے اوپر تدبر و تفکر کر سکے اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لا سکے۔ اور ایک آیت کریمہ کو پیش
کر کے میں دوسرے اور تیسرے نقطے کی طرف جانا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والے لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر خبردار کر رہا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر آگاہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اے دنیا والے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں رب کائنات نے کن کن چیزوں کو اس دنیا کے اندر تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا کے تمام لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، تم ایک رب کائنات کے سامنے سجدہ کرو، تم ایک اللہ رب العالمین کی پرستش کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس رب کائنات نے تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، جس اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے۔ اے لوگوں اندازہ لگاؤ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کچھ نہیں تھے، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کچھ نہیں تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک نطفے کے ذریعے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس پیدائش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انسان کو آگاہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اللہ رب العالمین دوسری نشانیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اپنی نشانیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ او علم والوں، او اس دنیا کے اندر جہالت کو گلے لگانے والے لوگوں، اے اس دنیا کے اندر علم دین سے دور رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگوں، اس آیت کریمہ کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کیا کیا چیزیں ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اے دنیا والے لوگوں ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے اور تمہارے لیے ہم نے زمین کو فرش بنایا ہے، ہم نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع بنایا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم زمین کے اوپر دوڑنا شروع کر دو اور یہ زمین ہلنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے تابع بنایا ہے، ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ جب ایک انسان علم دین کو حاصل کرے گا اس وقت ایک انسان ان چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر کر سکے گا کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کر بھی دیتا لیکن اگر یہ زمین ہمیں عطا نہیں کرتا، اس زمین کو ہمارے لیے تابع نہیں بناتا، تو آج ہم اس دنیا کے اندر کیسے دوڑ سکتے تھے اس زمین کے اوپر، کیسے ہم اس زمین سے اناج کو اگا سکتے تھے، کیسے ہم اس زمین سے روزیوں کو تلاش کر سکتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین نے پیدائش کی طرف اشارہ کیا کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ چیزیں تمہیں اس دنیا کے اندر عطا کر دی جن کے بغیر تم اس دنیا کے اندر بیکار تھے، جن کے بغیر تم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے تھے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور ہم نے تمہارے لیے آسمان کو فرش بنا، ہم نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا ہے، ہم نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ او لوگوں اندازہ لگانے کی کوشش کریں، جب ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اپنی زمینوں کو چیڑ کر کے، زمینوں کی چھاتیوں کو چیڑ کر کے ہم اور آپ بیج کو ڈال دیا کرتے ہیں، ہمیں
آسمان سے بارش کی ضرورت پڑتی ہے. جب ایک انسان اس دنیا کے اندر کاشتکاری کے لیے ہل کو زمین کے اوپر چلاتا ہے اور جب زمین کے اوپر بیج کو ڈال دیتا ہے, وہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اگر آسمان سے بارش نازل نہ ہوا, اگر اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش کے پانی کو روک لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فصلیں برباد ہو جائے. لیکن اللہ رب العالمین اسی آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے, آسمان سے پانی کو ہمارے لیے برساتا ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اے دنیا والے لوگوں, ہم نے تمہارے لیے زمین کو بھی فرش بنایا, ہم نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا, اور ہم نے آسمان سے تمہارے لیے بارش کو بھی نازل کیا, اور اسی بارش سے ہم تمہیں اس دنیا کے اندر روزیاں عطا کرتے ہیں. اور لوگوں, کبھی ہم نے اور آپ نے اس چیز کے اوپر تدبر و تفکر کرنے کی کوشش کی؟ رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں جب ہم اور آپ اپنے کمرے کے اندر جایا کرتے ہیں, اپنے بستر کے اوپر لیٹ جایا کرتے ہیں, ایک مرتبہ اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں. جس رب کائنات کی زمین کے اوپر ہم چلا کرتے ہیں, جس رب کائنات کی آسمان کی نیچے ہم اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں, جس آسمان کی بارش سے ہم اس دنیا کے اندر فائدہ اٹھایا کرتے ہیں, جس زمین کے اناج کھا کر کے ہم اس دنیا کے اندر توانائی حاصل کرتے ہیں, کیا ہم ان چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر کرتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں, اگر ہم اور آپ ان چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر نہیں کر سکتے ہیں تو ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ علم دین سے دور ہیں. ہمارے پاس ان چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر کرنے کے لیے ایسا علم ہے ہی نہیں کہ ہم اور آپ ان چیزوں کے اوپر تدبر و تفکر کر سکے. میرے عزیز ساتھیوں, تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے, دین علوم کو اس لیے سیکھنا چاہیے, شریعت کے علوم سے اس لیے روشناس ہونا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر رب کائنات کی نشانیوں کے اوپر تدبر و تفکر کر سکے, اللہ رب العالمین کی نشانیوں کے اوپر ایمان لا سکے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز, دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے ہر انسان کے اوپر دو طرح کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا. دو طرح کے حقوق ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اوپر فرض قرار دیا, اور وہ حقوق ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور ان دونوں چیزوں کی ادائیگی کے لیے علم دین کی سخت ضرورت پڑتی ہے, علم دین کی, شریعت کی سمجھ کی سخت ضرورت پڑتی ہے. جب تک ایک انسان علم دین کو حاصل نہیں کرے گا وہ اللہ رب العالمین کی حقوق کو ادا نہیں کر سکتا. جب تک وہ انسان اس دنیا کے اندر علم دین کو حاصل نہیں کرے گا وہ انسان حقوق العباد کو بھی ادا نہیں کر سکتا. آج اپنے سماج کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر تائرانہ نظر دوڑائے, ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے باپ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنے ماں کے حق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں, ایک انسان یتیموں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں, ایک آدمی بیواؤں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم تو وہ ہے جو انسان اس دنیا کے اندر یتیموں کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھے ہیں, ہم تو وہ ہے جو اس دنیا کے اندر بیواؤں کو ستا کر کے بیٹھے ہیں, ہم تو وہ ہے جس نے اپنے باپ کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے, ہم تو وہ ہے جس نے اپنے باپ کو تھپڑوں سے مارا ہے, ہم تو وہ ہے جس نے اپنے بہووں کے ذریعے اپنے ماؤں کو گالیاں دلوایا ہے. ہم کہاں سے حقوق کو ادا کریں گے؟ کیونکہ ہمارے اندر علم دین کی کمی ہے. تو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم حقوق اللہ کو بھی ادا کر سکیں اور حقوق العباد کو ادا کر سکیں. آئیے سے آیت کریمہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو رب کائنات کے حقوق کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رب کائنات کا حق تمہارے اوپر کیا ہے, تم اللہ رب العالمین کے حقوق کو کس طرح ادا کر سکتے ہو. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے دنیا والے لوگوں تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. میرے
عزیز ساتھیوں ایک مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں، اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق انسان کے اوپر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا حق انسانوں کے اوپر کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حق انسانوں کے اوپر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو اس دنیا کے اندر عدم سے وجود بخشا ہے، ایک آدمی کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ اس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یعنی اللہ کا حق یہ ہے ہر انسان کے اوپر کہ وہ انسان اپنے آپ کو شرک کی غلاظت سے دور رکھے، اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اب ایک انسان اپنے قریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھے، اپنے قریبان کے اندر ٹٹول کر کے دیکھے کہ آج ہماری زندگی اس دنیا کے اندر شرک کی غلاظت میں نہیں کٹ رہی ہے۔ جب اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھرانے کے اندر جب آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا اگر ایک انسان گھر کے اندر نمازی ہے تو 5 انسان ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قبروں کے اندر، قبروں کے سامنے سجدہ کرنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بازوؤں کے اندر اگر تعویذ کو لٹکا لیا جائے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وہ انسان ہے جو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے حقوق کو فراموش کر رہا ہے۔ آج ہماری زندگی شرک کی غلاظت میں کٹ رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان علم دین کو حاصل کرتا ہے، جب ایک انسان شریعت کو سمجھتا ہے، جب ایک انسان احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور علم دین سے روشناس ہو جاتا ہے، جب مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جب اساتذہ کے سامنے جا کر کے بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے، وہ انسان اپنے گھر والوں کو شرک سے بچاتا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو شرک سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں معلوم ہے، ہمیں یہ اندازہ نہیں کہ شرک کی حولنا کی کیا ہے، ہمارے پاس دینی علوم ہے ہی نہیں، ہم اور آپ کیسے سمجھیں گے کہ ایک انسان اگر شرک کی غلاظت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اس کا خامیازہ ایک انسان کو اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی آیت کریمہ کے اندر واضح کرتا ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا کے اندر شرک میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کی نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے جو انسان شرک کی غلاظت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ چھوٹی بات سمجھ کر کے ایک انسان درگاہوں پر جا کر کے، ایک انسان قبروں کے سامنے جا کر کے، ایک انسان مزاروں کے سامنے جا کر کے، ایک انسان باباؤں کے سامنے جا کر کے اپنے جبین نیاز کو خم کر دیتے ہیں، ایک انسان اپنے جبین نیاز کو خم کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ علم دین کی کمی کا نتیجہ ہے، ہم نے شرک کی حولناکی کو سمجھائی نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ حقوق اللہ کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو ایک حقوق اللہ رب العالمین کا حق ہے، دوسری چیز حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد میں اللہ رب العالمین کی حقوق کے بعد سب سے پہلا حق اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر والدین کی نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اپنے والدین کی نافرمانی میں اس کی خدمت نہیں کرتے، نافرمانی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ایک والدین کی خدمت کا نتیجہ کیا ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہاں اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے والدین کی جو ہے اطاعت کرتا ہے، ان کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اس کے لیے ایک انسان کو کیا کیا فضیلتیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے سامنے اس حدیث کو واضح کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے والدین کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اگر ایک انسان کو اس دنیا کے اندر والدین مل جائے، ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر اس دنیا کے اندر مل جائے اور اس کی خدمت گزاری کر کے، اس کی اطاعت کرنے کے بعد، اس کی فرما برداری کرنے کے بعد اگر ایک انسان اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا پاتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے انسان کے لیے تباہی ہو، بربادی ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے تباہی ہے، ایسے انسان کے لیے بربادی ہے، ایسے انسان کا ناک خاک آلود ہو، تباہی ہو، بربادی ہو ایسے لوگوں کے لیے کہ جس کے پاس، جس کو اللہ رب العالمین نے والدین کی دولت اس دنیا کے اندر عطا کی، لیکن اس کی فرما برداری کرنے کے بعد، اس کی اطاعت کرنے کے بعد، اس کی جو ہے اس دنیا کے اندر خدمت کر لینے کے بعد اگر ایک انسان نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا سکا تو ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دوسرے نمبر پر جو ہے اللہ رب العالمین کے حقوق کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ والدین کا حق ہے۔ آج ہم اور آپ اس چیز میں پیچھے ہیں، جس کا سب سے بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ آج ہم اور آپ علم دین سے دور ہیں۔ دوسرا حق اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر واضح کرتا ہے کہ دوسرا حق اس دنیا کے اندر ایک انسان کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے جب ایک انسان اپنے پروردگار کے حقوق کو ادا کر لے جائے، والدین کے حقوق کو ادا کر لے جائے، اس کے بعد ایک انسان پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرے، اس کے بعد ایک انسان مسکینوں کے حقوق کو ادا کرے، اس کے بعد ایک انسان یتیموں کے حقوق کو ادا کرے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اور آپ ان چیزوں کے حقوق کے بارے میں جانتے ہی نہیں، ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، ہم ان چیزوں کے حقوق کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یتیموں کے مال کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ایک انسان ہے جو اس دنیا کے اندر یتیموں کے مال کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ کے اندر واضح کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا کے اندر بسنے والے تمام کی تمام لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر یتیموں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کر رہے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر یتیموں کے مال کو غصب کر رہے ہو، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اگر ایک انسان یتیموں کے اوپر ظلم کرتا ہے اور اس کے مال کو کھاتا ہے تو گویا کہ وہ انسان اپنے پیٹ کے اندر آگ کو داخل کر رہا ہے، گویا کہ وہ انسان اپنے پیٹ کے اندر انگارے کو داخل کر رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر وضاحت کر دی کہ جو انسان یتیموں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرتا ہے، یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، یہ وہ انسان ہے جو اپنے پیٹ کے اندر آگ کو داخل کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کسی کے حقوق کو بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، اور جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر بے دینی میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، جہالت کی حالت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہم اور آپ علم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو علم دین کو اس لیے سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ کے حقوق کو بھی ادا کر سکیں اور حقوق العباد کو بھی ادا کر سکیں۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر رب کائنات کی شریعت کے علوم کو اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ حلال و حرام میں تمیز کر سکیں۔ شریعت کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دے دیا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو حرام قرار دے دیا۔ اگر ایک انسان کے پاس علم دین نہیں ہے تو وہ انسان حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا۔ آئیے ایک آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کئی ایسی چیزوں کو حلال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا، جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا، آج ہم ان چیزوں کو اس دنیا کے اندر حلال کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والے لوگوں کو میسج دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ کہیں پر اللہ رب العالمین ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ تو کہیں پر اللہ رب العالمین ایمان والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام
حرام. اللہ رب العالمین ان تمام کی تمام آیت کریمہ کے اندر ایک انسان کو حرام چیزوں سے روک رہا ہے, ایک انسان کو یہ آگاہ کر رہا ہے کہ اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں, ہم نے تمہارے اوپر اس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے, ہم نے تمہارے اوپر اس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر سود خوری کرو, تم کسی کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کرو, تم شراب نوشی کرو. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اے دنیا والے لوگوں, اس آیت کریمہ کے اوپر تدبر و تفکر کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر چھوٹی بات سمجھ کر کے حرام راستے کے اوپر چل جایا کرتے ہیں. ہم اور آپ سود خوری کو چھوٹی چیز سمجھ کر کے ہم دھڑلے سے انجام دے دیا کرتے ہیں. اے لوگوں, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں, اللہ رب العالمین اس کی حولناکی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ایمان والو, اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہو تو تم سود خوری سے باز آ جاؤ. اگر تم ایمان والے ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے اس آیت کریمہ کے پہنچ جانے کے باوجود اگر ایک انسان اپنے آپ کو سود خوری سے نہیں روکتا ہے, اگر ایک انسان ناجائز طریقے سے دوسروں کے مال کو کھانے سے نہیں روکتا ہے, اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وہ انسان تیار ہو جائے, وہ انسان رب کائنات اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, ہم اور آپ اس طرح کی آیت کریمہ کے اوپر تدبر و تفکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اور ہم اور آپ اس طرح کی آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں اور آپ کو اس کی حولناکی کا اندازہ نہیں, ہمارے پاس شریعت کی سمجھ نہیں, ہمارے پاس علم دین نہیں. ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے. میرے عزیز ساتھیوں, کتنے ایسے عالم اور کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے, کتنے ایسے سماج اور معاشرے کے اندر مفتی قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے جن لوگوں نے آج سماج کے اندر, معاشرے کے اندر شراب نوشی کو حلال قرار دے دیا, جبکہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے کہ ایمان والو, تمہارے اوپر اللہ رب العالمین نے شراب نوشی کو حرام قرار دے دیا, نشہ آور چیزوں کے استعمال کو حرام قرار دے دیا. اللہ رب العالمین نے جوے بازی کو تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا. تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے آستانوں پر اپنے جبین نیاز کو خم کرنے کو حرام قرار دے دیا. آج ہمارے سماج کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. شراب نوشی عام ہے, جوا بازی عام ہے, جو ہے آستانوں پر مزاروں پر سجدے کرنا عام ہے. آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جوے بازی دھڑلے سے کھیلا کرتے ہیں. آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر شراب نوشی دھڑلے سے کیا کرتے ہیں. وہ سماج جو اس دنیا کے اندر سب سے معتبر اپنے آپ کو سمجھا کرتا ہے, وہ سماج جو اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ حسن اخلاق میں اپنے آپ کو آگے سمجھتا ہے, وہ سماج بھی آج شراب نوشی میں عام ہے. وہ سماج بھی آج علم دین کے معاملے میں پیچھے ہے. میرے عزیز ساتھیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اوپر ایمان لانے کی کوشش کریں. تب جا کر کے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر حلال چیزوں کو حلال سمجھ سکتے اور حرام چیزوں کو حرام سمجھ سکتے. میرے عزیز ساتھیوں, تو علم دین اس لیے ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ حلال اور حرام میں تمیز کر سکیں. اور چوتھی چیز, علم دین ہمیں اور آپ کو اس لیے حاصل کرنا چاہیے, علم دین ہمیں اور آپ کو اس لیے سیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. میرے عزیز ساتھیوں, ذرا اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں, اپنے غریبان کے اندر ٹٹول کر کے دیکھیں, اپنے غریبان کے اندر تائرانہ نظر دوڑائیں. آج ہم اس دنیا کے اندر ساری کی ساری حرمت والی چیزوں کے اوپر آیت کریمہ سنا کرتے ہیں. ہم اور آپ تقریروں کے
ذریعے مسجدوں منبر و محراب سے ہم اور آپ خطبے کو سنا کرتے ہیں، ہر جمعے کے اندر ایک نہ ایک گناہ کے بارے میں ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر پاتے۔ عمل نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر شعور دیا، عقل دیا، اور اس عقل سے اگر ایک انسان اس کان سے اگر ایک انسان آیت کریمہ کو سنتا ہے اور آیت کریمہ کو سننے کے بعد اگر ایک انسان عملی جامہ نہیں پہنا پاتا، احادیث مبارکہ سننے کے بعد اگر ایک انسان احادیث کے اوپر عمل نہیں کر پاتا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر رب کائنات کا خوف نہیں، اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر موجود نہیں، جس کی وجہ سے ایک انسان نہ ہی آیت کریمہ کے اوپر عمل کر پاتا ہے، نہ ہی احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کر پاتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے، علم دین کو اس لیے سیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے۔ آئیے آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے، دنیا والے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر رب کائنات سے ڈرتے ہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر یہ تصور کریں گے، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہ انسان ڈرتا ہے جو سب سے زیادہ نماز کو ادا کرتا ہے، سب سے زیادہ وہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے ہیں جس کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اے دنیا والے لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون ہے وہ انسان جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سب سے زیادہ وہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے جو عالم ہوتا ہے، جو علم والے ہوتے ہیں، یعنی علم والے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے سیکھنا چاہیے، علم دین کو اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر رب کائنات سے ڈر کر کے اپنی زندگی کو گزارے، اللہ رب العالمین سے محبت میں اپنی زندگی کو گزارے۔ اور ایک چھوٹی سی بات کو بتا کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر یہ سوچ کر کے اپنے اولاد کو عالم دین بنائے یا خود دینی علوم کو حاصل کریں، تاکہ ایک انسان جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جائے تو ان کے اولاد ان کے جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کی ایک روش یہ ہو چکی ہے، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ پیٹرن بن چکا ہے، جب ایک انسان اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، جب ایک انسان مر جاتا ہے تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر یہ پیٹرن بن چکا ہے کہ مسجد کے امام کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ انسان فلاں انسان کی جنازے کی نماز پڑھائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایک انسان جب اپنے اولاد کو اس دنیا کے اندر دینی علوم سے روشناس کراتا ہے، جب عالم دین بناتا ہے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اسے علم دین اس لیے حاصل کرا رہا ہوں تاکہ جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جاؤں، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، تو یہ اولاد ہمارے لیے یہ اولاد ہمارے جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اور آپ علم دین کو حاصل کر کے، جنازے کی دعا کو حاصل کر کے، اور ان کے جو اصول ہیں ان اصولوں کو سیکھنے کے بعد ہم جنازے کی نماز کو پڑھا سکے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو علم دین اس لیے حاصل کرنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں دین علوم کے حوالے سے، کیونکہ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسے ادارے کو قائم کیا جا رہا ہے جہاں پر ہمارے لیے یہ سنہرا موقع ہے، ہمارے لیے یہ ایک گولڈن چانس ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دین علوم سے روشناس کرا سکیں۔ ہم خود اگر دین علوم سے دور ہے، علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، اگر ایک انسان 20 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اگر ایک انسان ادھیڑ کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اگر ایک انسان 40 سال 45 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، تو یہ انسان بھی علم دین کو سیکھ سکتا ہے۔ ہمارے لیے سنہرا موقع ہے کہ ہم اور آپ علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کئی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے و سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ حضرات گرامی، شیخ محترم کا خطاب ہو رہا تھا اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بالکل مدلل بیان ہوگا، ٹھیک شیخ محترم نے بالکل کم وقت میں بہت سارے باتیں جو ہمارے سماج کے اندر، ہمارے اندر جن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں فکر ازالہ کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو شیخ محترم نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کے بارے لا ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات گرامی، میں آپ کو ایک اعلان کر دوں کہ جن بھائی کو اب کھانے کی ضرورت ہے، ابھی ہوٹل کھلا ہوا ہے، کچھ دیر کے بعد بند ہو جائے گا، اس لیے وہ لوگ جا کے کھانا کھا لیں گے۔ رعایت ہوٹل ہے، وہاں جا کے آپ کھانا کھا لیجئے گا۔ حضرات، یہ ابھی بیان ہو رہا تھا علم کے تعلق سے، حقوق العباد کے تعلق سے۔ حضرات، یہ بالکل یقینی ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ جو کم وقت میں ہم نے سنا ہے، حقوق اللہ کا حق کیا ہے، حقوق العباد یعنی بندوں کا حق کیا ہے، اور اس میں سے ماں باپ کا حق کیا ہے۔ نوجوانوں، آج بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہم اپنے والدین کی عزت احترام نہیں کرتے، کل ہو کے ہمارا بیٹا، ہماری اولاد بھی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ ضروری ہے، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ ضروری ہے کہ اگر ہم آج بوڑھے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو کل ہمیں ہوگا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو بتا دوں بالکل مختصر میں کہ ایک شخص تھا، اپنے باپ کو، بوڑھے باپ کو، بزرگ باپ کو جو چل پھر نہیں رہا تھا، اس نوجوان نے اپنے باپ کو مارتے ہوئے، اپنے گاؤں سے گھسیٹتے ہوئے ایک ندی کے کنارے تک لے گیا۔ مار رہا ہے، گھسیٹ رہا ہے، باپ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اس بے غیرت بیٹا پیٹ رہا ہے باپ کو۔ اس ندی کے کنارے تک جو گیا، باپ نے کہا کہ بیٹا اب بس کر، اب مجھے اور مت مار۔ بیٹا نے بڑا شر سے پوچھا کہ ابا، ہم نے گھر سے لے کر یہاں تک پیٹا ہے، کہیں راستے کے بیچ میں آپ نے کہیں نہیں کہا کہ مت مارو، لیکن یہاں جب آئے ندی کے کنارے پہنچ چکے ہیں، آپ منع کر رہے ہیں، بیچ میں بھی تو منع کر سکتے تھے۔ لیکن اس باپ نے تاریخی جملہ کہا تھا، اس باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے بھی اپنے باپ کو یہی تک لایا تھا۔ اس لیے نوجوانوں، اگر آج ہم اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں تو کل ہماری آنے والی نسل، آنے والی اولاد بھی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم دیں، اور تعلیم کے لیے ادارہ قائم کیا جا رہا ہے۔ اسی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے، اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے، ہم اپنی اولاد کو صحیح راہ پہ لانے کے لیے یہ ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ کہیں بھی کوئی بھی ادارہ ہے اسی غرض سے قائم کیا جاتا ہے، اور ان ادارے کا نوجوانوں، ان ادارے کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ جو اصحاب صفہ کی شکل میں جو درسگاہ قائم کیا گیا تھا، اسی سے یہ ادارے قائم ہیں۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں، کہیں چھپر کی شکل میں ہے، کہیں بڑی عمارت کی شکل میں ہے، کہیں جھوپڑیوں کی شکل میں، شکل کوئی بھی ہو لیکن مقصد وہی ہے کہ وحدانیت کی تعلیم ہو، وحدانیت میں لانا ہے، لوگوں کو ہمیں شرک و بدعت کے دلدل سے نکالنا ہے۔ نوجوانوں، میں پھر سے آپ کو ایک بہت ہی والہانہ گزارش کے ساتھ ہمارے شیخ مہمان مقرر کا آپ کے حوالہ کرنا چاہوں گا۔ اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل خلیفۃ المسلمین ہے، جو ایک جن کا دنیا کے اندر جنہیں جنت جانے کے خوشخبری مل چکی تھی، لیکن وہ صحابی رسول ایک مرتبہ کوئی گلہ لے کے، کچھ اناج لے کے بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں جو گئے لوگ آتے ہیں، تجارت کرنے والے ویاپار لوگ آتے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ یہ غلہ مجھے دے دو، میں 10 روپیہ دوں گا۔ حضرت عثمان کہتے کہ تھوڑی دیر اور دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا کوئی 15 دے گا، ہو سکتا کوئی 20 دے گا۔ لوگ آتے گئے، ویپاری لوگ پوچھتے گئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا کہ ہمیں ابھی تھوڑی انتظار کر لے تو ہو سکتا ہے زیادہ قیمت مل جائے۔ لیکن اسی بیچ ایک وفد آتا ہے، ایک جماعت آتی ہے، ایک ایسی ٹیم آتی ہے جنہیں دیکھ کے لگتا بہت دور سے آ رہا ہے، سر بالکل پراگندہ ہے، ایسا دیکھ کے لگ رہا ہے کہیں بہت دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، اور ان کی آنکھیں دھس چکی تھی، پیٹ اندر جا چکا تھا، بھوک سے نڈر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے پورے جتنے بھی لوگ تھے سارے لوگوں کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ بھائیو کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ بہت دور سے۔ کیا بات ہے؟ اس طرح کی حالات ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، مسافر آدمی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم کھائے۔ میرے بھائیو حضرت عثمان نے سارے لوگوں کو بلایا، ایک ایک کر کے، عبداللہ تم آؤ، اپنی تھیلی لے کے آؤ، یہ اناج ہے لے جاؤ، یہ عبد الرحمن تم بھی آؤ، یہ کھجور ہے لے آ جاؤ، یہ تم بھی آ جاؤ، عبداللطیف تم بھی آ جاؤ۔ ایک ایک کے سب کو بلاتے گئے اور اپنا اناج پورا جو بھی منقع چھوڑا کھجور جو بھی تھا انہوں نے حضرت عثمان نے ان لوگوں کو دے دیا۔ اسی بیچ دینے کے بعد پھر وہ بیپاری لوگ کچھ دیر کے بعد گھومتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت غلہ تھا، نہیں ہے۔ حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں یہ غلہ کہاں ہے؟ ہم نے تو 15 روپیہ لگایا تھا آپ نے نہیں دیا، کسی نے آ کے کہا ہم نے 50 تک لگایا تھا آپ نے نہیں دیا۔ لیکن یہ آپ نے تجارت کر کس سے لیا ہے؟ کون ایسے ہستی ہے جنہوں نے آپ کو ہم سے زیادہ قیمت دے دیا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے کسی قیمت میں نہیں بیچا، میں نے کسی روپیہ درہم کے بدلے نہیں بیچا، میں نے یہ بیچا ہے، اور یہ میں نے غلہ صرف حضرت نبی اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ سے ہم نے یہ سودا کر لیا ہے کہ ہمیں اگر یہ غلہ دینا ہے اللہ کی راہ میں ہم نے دے چکا ہے، اور اس کے بدلے ہمیں جنت ملے گی۔ جس قدر سے ہم نے یہ پورے کے پورے غلہ دے دیا، ہم نے روپیہ پیسے کی کوئی لالچ نہیں ہے، ہمیں تو صرف چاہیے تھا کہ ہمیں اس کے بدلے جنت مل جائے۔ میرے نوجوان بھائیو، کون صحابی ہے جنہیں دنیا میں جنت جانے کی خوشخبری مل چکی ہے؟ ہم اور کون جو پنج گانا نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، ماں باپ کی عزت بھی نہیں کر پاتے ہیں، علماء کی عزت بھی نہیں کر پاتے، بزرگوں کی عزت نہیں کر پاتے، اولاد کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ میرے نوجوانوں، تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ جب حضرت عثمان نے ایسا کر دیا تو انہوں نے سودا کیا تو اللہ سے کیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج بھی ہمیں یہ موقع ہے، آج ہم اتنی رات کو 12 بجنے والا ہے، اتنی رات کو ہم بھی آج سودا کریں گے ہر نوجوان اللہ سے، چاہے جتنا بھی ہو اس ادارے کو تعاون دیتے جائیں گے، اللہ سے وعدہ کرتے جائیں گے اللہ اتنی رات کو سارے لوگ سو رہے تھے، لیکن ہم نے اس مجمع کے اندر میں مولانا امداد الحق صاحب مظہری کے ہاتھ میں نے دیا تھا، اللہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ سن کے تیرے راہ میں، تیرے نبی کی راہ میں، قرآن کو بچانے کے خاطر، حدیث کو بچانے کے خاطر ہم نے دیا تھا، جہاں تک طاقت، جہاں تک اس وقت بھی ہم نے دیا تھا۔ یہ اللہ کو حاضر جان کے ہمیں دینا ہے۔ اب بغیر کسی میں اپنی بات کو تلنا دیتے ہوئے میں شیخ محترم کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، مولانا امداد الحق صاحب مظہری، جن کا بیان بالکل شیریں بیان اور مٹھاس بیان ہوا کرتا ہے، جنہیں آپ سنیں گے بنگلہ زبان میں، اور بہت ہی لچیلے پن ان کا بیان ہوتا ہے۔ میں شیخ محترم کو اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا کہ سنا ہے بولے تو لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، کہ سنا ہے کہ جب بولے تو لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ ہمارے بیچ شیخ امداد الحق صاحب مظہری حفظہ اللہ، اور شیخ کے بعد پھر ہمارے پاس اور ایک چترویدی ہے مولانا ابوالکلام صاحب چترویدی حفظہ اللہ، انہیں بھی ہمیں سننا ہے، اس لیے آپ لوگ اسی طریقے سے بیٹھے رہے، جنہیں بھوک لگے گی کہ بدگرے جائیں گے اور کھا کے آئیں گے۔ اب ہمارے بیچ شیخ امداد الحق صاحب مظہری حفظہ اللہ، شیخ آپ کے سامنے خطاب کریں گے، اس ادارے کے لیے کچھ مانگیں گے، انشاءاللہ اس میں بھی آپ تعاون کریں گے۔ شکرا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور